صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے چھن کے اندر آ رہی تھی، مگر میری زندگی میں جیسے اندھیرا چھایا ہوا تھا، کیونکہ میری آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلا احساس جو مجھے ہوتا تھا وہ شدید تھکن اور بیزاری کا تھا۔ ابھی میں نے بستر چھوڑا بھی نہیں ہوتا تھا کہ ذہن میں کاموں کی ایک لمبی فہرست چلنے لگتی تھی کہ چھوٹے کا ڈائپر بدلنا ہے، بڑے کے لیے ناشتہ بنانا ہے، شوہر کے کپڑے استری کرنے ہیں اور گھر کی صفائی کرنی ہے۔ میرا جسم جو کبھی پھول کی طرح ہلکا پھلکا ہوتا تھا، اب مجھے کسی بھاری بھرکم بوجھ کی طرح محسوس ہوتا تھا، جیسے میں اپنے ہی وجود کی لاش کو کندھوں پہ اٹھائے پھر رہی ہوں۔ میں بمشکل بستر سے اٹھی اور سیدھی باتھ روم کی طرف گئی، لیکن وہاں پہنچ کے میں نے وہی کیا جو میں پچھلے کئی مہینوں سے کر رہی تھی۔ میں نے آئینے کی طرف دیکھنے سے گریز کیا، کیونکہ وہ آئینہ اب میرا دوست نہیں رہا تھا، بلکہ وہ میرا سب سے بڑا دشمن بن چکا تھا، جو مجھے میری بربادی کی داستان سناتا تھا۔ مگر پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظر اس عکس پہ پڑ گئی اور میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ سامنے کھڑی عورت میں نہیں ہو سکتی تھی، وہ تو کوئی اور تھی جس کی آنکھوں کے گرد سیاہ گہرے حلقے پڑ چکے تھے، جیسے وہ صدیوں سے سوئی نہ ہو، جس کا چہرہ جو کبھی 14ویں کے چاند کی طرح دھمکتا تھا، کسی بنجر زمین کی طرح کھردرا اور داغدار ہو چکا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بالوں کو چھوا تو میرے ہاتھ میں بالوں کا ایک گچھا آ گیا۔ یہ وہی بال تھے جن کی تعریف کرتے ہوئے کبھی لوگ تھکتے نہیں تھے، جو میری کمر تک لہراتے تھے، مگر اب یہ جھاڑو کی طرح روکھے اور بے جان ہو چکے تھے، اور جگہ جگہ سے مانگ اتنی چوڑی ہو گئی تھی کہ سر کی جلد نظر آنے لگی تھی۔ میں وہیں بیسن پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو گئی اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ مجھے یاد آیا کہ شادی کے وقت میں کیسی تھی، سمارٹ، چنچل اور زندگی سے بھرپور۔ ہر کوئی میری خوبصورتی کی مثال دیتا، مگر اوپر نیچے 2 بچوں کی پیدائش نے میرے جسم کا نقشہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ خاص طور پہ دوسرے بچے کی پیدائش کے بعد تو جیسے میرے جسم نے اپنی اصل شکل ہی کھو دی۔ میرا پیٹ جو کبھی تخت کی طرح سیدھا تھا، وہ لٹک کے ایک عجیب سی تھیلی کی شکل اختیار کر چکا تھا، جس پہ پڑے ہوئے اسٹریچ مارکس کسی بھیانک نقشے کی طرح نظر آتے تھے۔ میرا سینہ لٹک چکا تھا اور جسم کا ہر حصہ جیسے اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا۔ میں نے اپنے پیٹ کو ہاتھوں سے چھپانے کی کوشش کی، حالانکہ وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، مگر مجھے خود سے گھن آ رہی تھی۔ مجھے اپنے آپ سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ میں نے اپنا یہ کیا حال بنا لیا ہے۔ ابھی میں اسی سوگ میں مبتلا تھی کہ کمرے سے چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آئی، اور میں نے جلدی سے آنسو پونچھے، کیونکہ ایک ماں کے پاس رونے کا بھی وقت نہیں ہوتا۔ میں بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی اور مشینی انداز میں کاموں میں جت گئی۔ بچے کو صاف کیا، اسے فیڈ کرایا اور پھر کچن کی طرف بھاگی، جہاں ناشتے کی تیاری میرا انتظار کر رہی تھی۔ کچن کی گرمی اور پسینے میں میرا وہ رہا سہا حلیہ بھی بگڑ جاتا۔ میں پراٹھے بنا رہی تھی اور میرا دھیان بار بار اپنے لٹکے ہوئے پیٹ اور پھیلے ہوئے کولہوں کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے ایک ڈھیلا ڈھالا گاؤن پہنا ہوا تھا تاکہ اپنے جسم کے عیب چھپا سکوں، مگر وہ بے ڈھنگا پن کپڑوں کے اندر سے بھی جھلکتا تھا۔ شوہر ناشتے کی میز پہ آئے تو میں نے چوری نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح فریش اور سمارٹ لگ رہے تھے۔ انہوں نے اخبار میں نظریں جمائے ہوئے ناشتہ طلب کیا اور میری طرف ایک نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں۔ شاید انہیں بھی اب اس بدصورت اور بکھری ہوئی عورت کو دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ یہ سوچ کر میرے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی کہ کیا یہ وہی مرد ہے جو کبھی میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے چین رہتا تھا، جو میری زلفوں کی تعریف کرتے نہیں تھکتا تھا۔ آج میں اس کے سامنے کھڑی تھی، مگر میں اس کے لیے جیسے نظر نہ آنے والی کوئی شے تھی۔ انہوں نے ناشتہ کیا اور خدا حافظ کہہ چلے گئے، اور میں وہیں میز پہ بکھرے ہوئے برتنوں کو دیکھتی رہ گئی۔ میرا دل چاہا کہ میں بھی تیار ہوں، اچھے کپڑے پہنوں، تھوڑا سا میک اپ کروں اور اپنے شوہر کے ساتھ کہیں باہر جاؤں، مگر پھر مجھے اپنا خیال آیا کہ ان پھٹے ہوئے ہونٹوں اور چھائیوں بھرے چہرے پر میک اپ کیسا لگے گا۔ وہ تو ایسے لگے گا جیسے کسی ویران عمارت پہ رنگ و روغن کر دیا گیا ہو، جو اس کی ویرانی کو اور زیادہ نمایاں کرتا ہے۔ میں نے ایک لمبی آہ بھری اور برتن سمیٹنے لگی۔ سارا دن میں گھر کے کاموں میں ایسی الجھی رہتی کہ مجھے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے آخری بار پانی کب پیا تھا یا کھانا کب کھایا تھا۔ بس بچوں کی چیخو پکار، صفائی اور کچن کے چکر لگاتے لگاتے شام ہو جاتی تھی۔ بعض اوقات میں شیشے کے سامنے کھڑی ہو کے اپنے چہرے کو غور سے دیکھتی تو مجھے وہ دانے اور داغ نظر آتے جنہوں نے میری صاف شفاف جلد کو نگل لیا تھا۔ ہارمونز کی خرابی نے میرے چہرے پہ غیر ضروری بال اگا دیے، جو مجھے کسی مردانہ شباہت کا احساس دلاتے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ پالر جاؤں، اپنے لیے کچھ کروں، مگر پھر بچوں کی ذمہ داریاں اور گھر کے کام آڑے آ جاتے۔
کبھی بچہ بیمار ہوتا تو کبھی گھر کا راشن ختم، اور میں اپنی ذات کو سب سے آخر میں رکھ دیتی، یہاں تک کہ میری ذات کہیں گم ہی ہو گئی۔ مجھے لگتا تھا کہ اب میری شناخت صرف یہ ہے کہ میں ان بچوں کی ماں ہوں اور اس گھر کی ملازمہ ہوں، ایک عورت کے طور پہ میرا وجود ختم ہو چکا ہے۔ دوپہر کو جب کاموں سے تھوڑی فرصت ملی تو میں نے سوچا کہ نہا لوں، شاید تھوڑا سکون ملے۔ جب میں باتھ روم میں گئی اور اپنے کپڑے اتارے تو بڑے آئینے میں اپنا پورا سراپا دیکھ میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میرا جسم جگہ جگہ سے تھل تھل کر رہا تھا، بازوؤں کا گوشت لٹک رہا تھا اور رانوں پہ چربی کی تہیں جمی ہوئی تھی۔ یہ وہ جسم نہیں تھا جس کے ساتھ میں نے اپنی جوانی گزاری تھی، یہ تو کسی ادھیڑ عمر عورت کا جسم لگ رہا تھا۔ میں وہیں فرش پہ بیٹھ گئی اور شاور چلا کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ پانی میرے آنسوؤں کے ساتھ مل کے بہہ رہا تھا، مگر میرے دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے شدید احساس کمتری نے گھیر لیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اب کبھی خوبصورت نہیں لگ سکتی۔ میری جوانی کے دن ختم ہو چکے ہیں اور اب باقی زندگی مجھے اس بدصورتی کے ساتھ گزارنی ہوگی۔ میں سوچتی تھی کہ دوسرے بچے کی پیدائش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے؟ کیا ماں بننے کی قیمت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول جائیں؟ میرے اندر سوالوں کا ایک طوفان تھا، مگر جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نہا کے باہر نکلی تو پھر وہی پرانے ڈھیلے کپڑے پہن لیے، کیونکہ پرانی فٹنگ والے کپڑے تو اب مجھے آتے نہیں تھے۔ الماری میں لٹکے میرے خوبصورت فینسی کپڑے میرا منہ چڑھا رہے تھے۔ میں نے حسرت سے ان کپڑوں کو دیکھا جو میں نے شادی کے بعد بڑے شوق سے بنوائے تھے، مگر اب وہ میرے لیے کسی دوسرے کے کپڑے لگتے تھے۔ شام ہونے کو تھی اور شوہر کے آنے کا وقت قریب تھا۔ پہلے میں اس وقت کا انتظار کرتی تھی، خوشبو لگاتی تھی، بال بناتی تھی، مگر اب مجھے اس وقت سے ڈر لگنے لگا۔ مجھے لگتا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو مجھے اسی حلیے میں دیکھیں گے اور ان کی آنکھوں میں وہی اجنبیت ہوگی جو مجھے روز مار دیتی ہے۔ میں نے جلدی جلدی بالوں میں کنگھی پھیرنے کی کوشش کی، مگر بال اتنے الجھے ہوئے تھے اور اتنے زیادہ جھڑ رہے تھے کہ کنگھی بالوں میں پھنس کے رہ گئی۔ میں نے جھنجھلا کے کنگھی پھینک دی اور بالوں کو ایک ڈھیلا سا جوڑا بنا لیا۔ ہونٹوں کی گلابیاں تو کب کی ختم ہو چکی تھیں اور اب وہ پھٹ کے کالے ہو رہے تھے۔ میں نے ان پہ ویزلین لگائی تاکہ کچھ تو بہتری آئے، مگر وہ مرجھایا ہوا چہرہ ویزلین سے کیسے ٹھیک ہو سکتا تھا؟ بچے شور مچا رہے تھے، گھر پھر سے بکھر رہا تھا اور میں اکیلی جان کس کس کو سنبھالتی۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور کمر میں شدید درد تھا، جب میرا مستقل ساتھی بن چکا تھا۔ مسلسل جھک کے کام کرنے اور بچوں کو اٹھانے کی وجہ سے میری کمر دوہری ہو چکی تھی، مگر گھر والوں کو لگتا تھا کہ یہ تو میرا فرض ہے۔ کسی نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ تم تھکتی نہیں ہو، کیا تمہیں آرام کی ضرورت نہیں؟ سب کو بس اپنے وقت پہ کھانا اور دھلے ہوئے کپڑے چاہیے تھے۔ میں کچن میں کھڑی روٹیاں بنا رہی تھی جب دروازہ کھلا اور میرے شوہر اندر داخل ہوئے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کیا اور کوشش کی کہ مسکرا سکوں، مگر وہ مسکراہٹ میرے چہرے پہ چپک سی گئی تھی۔ انہوں نے ایک نظر گھر کی حالت پہ ڈالی جو بچوں نے مچا رکھی تھی، اور پھر میری طرف دیکھا۔ ان کی نظروں میں ایک عجیب سی بیزاری تھی، جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ سارا دن گھر پہ رہتی ہو پھر بھی یہ حال ہے۔ انہوں نے منہ پھیر لیا اور کمرے میں چلے گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ مجھے لگا کہ میں چاہے جان بھی دے دوں اس گھر کے لیے میں کبھی کافی نہیں ہوں گی۔ میرا حزن تو گیا ہی نہیں تھا، میری قدر بھی اس گھر میں ختم ہو گئی تھی۔ میں توے پہ روٹی ڈالتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کاش میں واپس جا سکوں اس وقت میں جب میں اپنے لیے جیتی تھی، جب میں شیشے کے سامنے گھنٹوں کھڑی ہو کے خود کو سنوارتی تھی تو مجھے خود پہ پیار آتا تھا، مگر اب مجھے خود پہ ترس آتا تھا، اور ترس بھی ایسا جس میں نفرت ملی ہوئی تھی۔ مجھے اپنے لٹکے ہوئے پیٹ سے نفرت تھی، اپنے جھڑتے بالوں سے نفرت تھی، اپنے اس وجود سے نفرت تھی جو اب میرے قابو میں نہیں رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ صرف جسمانی بدصورتی نہیں بلکہ یہ میرے اعتماد کی موت ہے۔ میں اب کسی سے آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکتی۔ کہیں باہر جانے کا نام سن کے ہی میرے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ رشتہ داروں کی عورتیں جب آتی تو وہ طنزیہ نظروں سے مجھے دیکھتی ہیں اور کہتی، ارے تم تو بالکل ہی بدل گئی ہو، اپنا خیال رکھا کرو ورنہ شوہر ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ان کے یہ جملے میرے دل پہ تیروں کی طرح لگتے۔ میں ہنس کے ٹال دیتی، مگر اندر ہی اندر خون کے آنسو روتی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں، میرا شوہر واقعی مجھ سے دور ہو رہا تھا۔ اس کی ذمہ داری میں تھی یا شاید میرے حالات تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں سے شروع کروں، کیسے اس تباہی کو روکوں جو میرے جسم اور میری زندگی میں مچ چکی تھی۔ رات کا کھانا لگاتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے،
शौहर ने खामोशी से खाना खाया और मोबाइल में मसरूफ़ हो गए। मैं बच्चों को सुलाने लगी तो मेरी नज़र अपनी कलाइयों पे पड़ी, जो कभी भरी भरी थीं और अब कमज़ोर हो चुकी थीं। मेरी जिल्द खुश्क होकर खुरदरी हो गई। मैंने बच्चों को थपकते हुए सोचा कि क्या यही मेरी कुल कायनात है? क्या अब मैं सिर्फ एक आया और बावर्ची बन के रह गई हूँ? उस रात जब मैं लेटी तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। शौहर मेरी तरफ पीठ करके सो चुके थे और उनके और मेरे दरमियान का ये फासला मीलों तवील लग रहा था। मैंने खामोशी से उनकी कमर को देखा और मेरा दिल चाहा कि मैं उन्हें जगा के कहूँ कि मुझे देखो, मैं वही हूँ जिससे तुमने मोहब्बत की थी। मैं कहीं खो गई हूँ, मुझे ढूँढने में मेरी मदद करो। मुझे बताओ कि मैं अब भी तुम्हारे लिए अहम हूँ। मगर मेरी ज़ुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। मुझे डर था कि अगर मैंने बोला तो वो कहेंगी कि तुम वहम कर रही हो, या शायद वो कुछ ऐसा कह देंगे जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मैंने खामोश रहना ही बेहतर समझा और आँसुओं को तकिए में जज़्ब करती रही। ये डिप्रेशन और मायूसी का एक ऐसा दलदल था जिसमें मैं रोज़ बरोज़ धँसती जा रही थी। मुझे कोई रस्सी नज़र नहीं आ रही थी जिसे पकड़ के मैं बाहर निकल सकूं। मेरी सेहत गिरती जा रही थी। खून की कमी की वजह से मुझे चक्कर आते, सांस फूल जाती, मगर मैं डॉक्टर के पास जाने से भी कतराती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि डॉक्टर भी मुझे डांटेंगे कि तुमने अपना ये क्या हाल कर लिया। मैं अपनी ही ज़ात की खौल में बंद होकर रह गई, एक ऐसी कैदी जिसकी रिहाई की कोई उम्मीद नहीं थी। मेरी ज़िंदगी एक मशीनी रूटीन बन चुकी थी जिसमें जज्बात के लिए कोई जगह नहीं थी। बस काम, काम और काम। और इसके बदले में मिलने वाली ये नाकदरी और बदसूरती मेरे लिए ज़हर कातिल बन चुकी थी। मुझे लगता था कि मैं एक अंधी सुरंग में चल रही हूँ जिसका कोई दूसरा सिरा नहीं, और मैं उसी अंधेरे में भटकते भटकते एक दिन ख़त्म हो जाऊंगी और किसी को खबर भी नहीं होगी। शाम का साया गहरा होते ही मेरे दिल पर एक अजीब सी उदासी और खौफ का साया भी मुंडराने लगता, क्योंकि ये वो वक्त होता था जब सूरज ढल रहा होता और मेरे अंदर की उम्मीदें भी उसी सूरज की तरह डूबने लगती थी। घर की घंटी बजने का वक्त करीब था और मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। मैं किचन में खड़ी सालन को तड़का लगा रही थी और मेरा पूरा वजूद पसीने से शराबूर था। कपड़े जिस्म के साथ चिपक रहे थे और बालों से निकलने वाली पसीने की बूंदें मेरी गर्दन पे रेंग रही थीं। मैंने जल्दी से दुपट्टे के पल्लू से चेहरा पोंछा और खुद को तसल्ली दी कि सब ठीक है, मगर दिल के किसी कोने में ये बात कांटे की तरह चुभ रही थी कि कुछ भी तो ठीक नहीं है। दरवाजे पे आहट हुई और मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। मैंने दौड़ के दरवाज़ा खोला। सामने मेरे शौहर खड़े थे, वही शनासा चेहरा, वही महकता वजूद, मगर उनकी आंखों में मेरे लिए वो शनासा चमक नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। उन्होंने एक रस्मी सा सलाम किया और जूते उतार के सीधे कमरे की तरफ बढ़ गए, जैसे मैं वहाँ मौजूद ही ना हूँ या मैं दरवाजे का ही कोई हिस्सा हूँ। मैं उनके पीछे पानी का ग्लास लेके गई तो वो बेड पे नींद दराज होके मोबाइल में गुम हो चुके थे। मैंने आहिस्ता से कहा, पानी पी लें, तो उन्होंने मोबाइल से नज़रें हटाए बगैर हाथ बढ़ा के ग्लास लिया और एक घूंट भर के साइड टेबल पर रख दिया। ना कोई बात, ना कोई मुस्कुराहट, ना ये सवाल कि तुम्हारा दिन कैसा गुजरा। मुझे लगा जैसे मैं किसी पत्थर से बात कर रही हूँ जिसमें एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं वहीं कुछ लम्हे खड़ी रही, इस उम्मीद पे कि शायद वो अब मेरी तरफ देखेंगे, शायद वो कहेंगे कि तुम थकी हुई लग रही हो, आओ बैठ जाओ। मगर वो अपनी दुनिया में मगन थे और मैं उनकी दुनिया से खारिज हो चुकी थी। मैं खामोशी से वहाँ से निकल आई और किचन में जाके बर्तन धोने लगी। बर्तनों के टकराने की आवाज़ में मैंने अपनी सिसकियों को छुपाया। मुझे याद आया वो वक्त जब वो घर आते थे तो मुझे ढूंढते थे। किचन में आके मुझे पीछे से गले लगाते थे और कहते थे कि तुम्हारे बिना घर वीरान लगता है, मगर अब मैं घर में मौजूद थी फिर भी वीरानी थी। एक ऐसी मौजूदगी थी जो अदम मौजूदगी से भी बदतर थी। रात के खाने की मेज़ पर खामोशी का राज था। सिर्फ चमचों की प्लेटों से टकराने की आवाज़ आ रही थी। मैंने बड़ी मेहनत से उनकी पसंद का कोरमा बनाया, इस उम्मीद पे कि शायद खाने की तारीफ के बहाने ही दो मीठे बोल सुनने को मिल जाएं। मगर उन्होंने खाना खाया और बस इतना कहा कि नमक थोड़ा ज़्यादा है। मेरे हलक में निवाला जैसे फंस के रह गया। मैंने सारा दिन आग के सामने खड़े होकर जो मेहनत की, उसका सिला ये एक जुमला था जिसने मेरा दिल चीर दिया। मैंने प्लेट में खाना इधर उधर किया, मगर भूख मर चुकी थी। बच्चे आपस में लड़ रहे थे और मैं उन्हें डांट रही थी, मगर मेरा ध्यान शौहर के चेहरे पे था जो मुकम्मल तौर पे सपाट था। खाने के बाद वो टीवी लाउंज में जाके बैठ गए और टीवी चैनल्स बदलने लगे। मैं किचन समेट के उनके पास जाके सोफे के दूसरे किनारे पे बैठ गई। टीवी पे एक अवार्ड शो चल रहा था जहाँ खूबसूरत अदाकाराएं चमकते दमकते लिबास में रैंप पे चल रही थीं।
ان के जिस्म मुतनासिब थे, चेहरे खिले हुए थे और बाल संवरे हुए थे। मैंने देखा, मेरे शौहर की नज़रें टीवी स्क्रीन पर जमी हुई हैं। उनकी आंखों में एक सताइश थी, एक दिलचस्पी थी जो मेरे लिए कब की ख़त्म हो चुकी थी। मैंने अपनी नज़रें झुका के अपने फैलते हुए पेट और खुरदरे हाथों को देखा और मेरे अंदर जलन और हसद की एक ऐसी आग भड़की जिसने मुझे राख कर दिया। मैं सोचने लगी कि क्या ये वही औरतें हैं जो हम जैसी हैं, या ये कोई और मखलूक हैं। इनके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं। हाँ, उनके पास वक्त है, पैसा है और शायद उनके पास वो सुकून है जो मुझसे छीन लिया गया। मुझे लगा कि मेरा शौहर इन ख्याली तस्वीरों और परफेक्ट चेहरों के साथ खयानत कर रहा है। वो ज़हनी तौर पे मेरे पास नहीं है, वो इन खूबसूरत चेहरों के शहर में है और मैं यहाँ उसके पास बैठी हुई भी उससे कोसों दूर हूँ। मैंने हिम्मत करके उनके कंधे पे हाथ रखा और कहा कि सुने, मुझे कुछ बात करनी है। उन्होंने चौंक के मेरी तरफ देखा और उनकी नज़रों में एक नागवारी थी, जैसे मैंने उन्हें किसी बहुत अहम काम से रोक दिया हो। उन्होंने रूखे लहजे में कहा, क्या बात है, जल्दी बोलो, मैं थका हुआ हूँ। ये अल्फाज मेरे मुंह पर तमाचे की तरह लगे। क्या मैं थकी हुई नहीं थी? क्या मेरे दिन में कोई आराम का लम्हा था? मगर मैंने अपनी आना को कुचल के कहा, मुझे लगता है हम दोनों के दरमियान दूरियां बढ़ रही हैं। आप अब मुझसे बात नहीं करते। उन्होंने एक गहरी सांस ली और नजरें चुरा के बोले, तुम फिर शुरू हो गई हो। मेरे पास इन फजूल बातों का वक्त नहीं है। दिन भर दफ्तर में मगजमारी करके आऊं और घर आके तुम्हारे ये रोने धोने सुनूं। प्लीज मुझे बख्श दो और सोने दो। ये कह के वो बेडरूम में चले गए और मैं वहीं सोफे पर बैठी रह गई, जैसे किसी ने मुझे जिंदा दरगोर कर दिया हो। मेरे आंसू अब खुश्क हो चुके थे क्योंकि रोने से भी कुछ हासिल नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि शायद गलती मेरी ही है, मैं ही अब पुरकशिश नहीं रही। मैंने फैसला किया कि मैं कोशिश करूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। अगले दिन मैंने दोपहर को काम जल्दी ख़त्म किया और अलमारी से अपनी शादी के दिनों का एक सूट निकाला जो मुझे बहुत पसंद था। ये कुरमजी रंग का जोड़ा था जिस पर सुनहरी काम हुआ था। मैंने उसे पहनने की कोशिश की मगर वो कमीज़ मेरे कंधों और सीने पे आके फंस गई। मैंने ज़बरदस्ती उसे नीचे खींचा तो सिलाई उधड़ने की आवाज़ आई। वो आवाज़ मेरे दिल के टूटने की आवाज़ जैसी थी। मैंने जैसे तैसे वो कमीज़ पहनी मगर शीशे में देखा तो मुझे रोना आ गया। मेरा लटका हुआ पेट इस फिटिंग वाले सूट में और भी नुमाया हो रहा था। बाजुओं की चर्बी आस्तीनों को फाड़ने के लिए तैयार थी। मैं किसी भी ज़ाविये से खूबसूरत नहीं लग रही थी बल्कि एक भद्दी और बेढंगी औरत लग रही थी जो ज़बरदस्ती जवान बनने की कोशिश कर रही हो। मैंने चेहरे पे फाउंडेशन लगाई ताकि दाग छुप सके मगर मेरी खुश्क और बेजान जिल्द पर पाउडर की तहें अलग से नज़र आने लगी। मैंने गहरा काजल लगाया ताकि आंखों के हल्के छुप जाएं मगर उससे मेरी आंखें और ज़्यादा अंदर धसी हुई लगने लगीं। मैं एक मस्खरा लग रही थी, एक नाकाम कोशिश का जिंदा नमूना। मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और शाम को शौहर के आने पे उसी हुलिये में उनके सामने गई। जब वो घर आए तो उन्होंने मुझे देखा। उनकी नज़रों में हैरत तो थी मगर वो खुशगवार हैरत नहीं बल्कि एक अजीब सा तंज था। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, खैरियत है? आज ये स्वांग क्यों रचाया है? कहीं जाना है क्या? या घर में कोई आ रहा है? उनके लहजे में जो मजाक था उसने मेरे वजूद के परखचे उड़ा दिए। मैंने कामती आवाज़ में कहा, नहीं, मैं बस आपके लिए तैयार हुई थी। उन्होंने एक हंसी उड़ाई और कहा, बेगम, अब ये उम्र और ये हालात नहीं है कि तुम यूं बन ठन के फिरो। इन कामों के बजाय घर पे ध्यान दिया करो तो बेहतर है। ये सुन मुझे लगा ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैं भागती हुई बाथरूम में गई और सूट उतार के फेंक दिया। मैंने अपना चेहरा धोया और इतना रगड़ा कि जल्द सुर्ख हो गई। मैंने अपने आप को नोच डाला। मुझे अपने जिस्म से घिन आने लगी थी। मुझे लगा ये जिस्म ही मेरी बर्बादी की जड़ है। अगर ये ना बिगड़ता तो मेरा घर ना उजड़ता। उस रात जब मैं बिस्तर पे लेटी तो शौहर की पीठ मेरी तरफ थी, हमेशा की तरह। मैंने हिम्मत करके अपना हाथ उनकी कमर पर रखा। मैं उनकी कुर्बत की भीख मांग रही थी। मैं चाहती थी कि वो मुझे महसूस करें, मुझे बताएं कि मैं अब भी उनकी बीवी हूँ। मगर उन्होंने मेरा हाथ हटा दिया और नींद में बड़बड़ाए कि हटो, गर्मी लग रही है, चिपक के मत लेटो। हालांकि कमरे में एसी चल रहा था और ठंडक थी मगर उन्हें मेरे वजूद की तपिश बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं सिमट के बिस्तर के कोने में लग गई और खामोशी से रोने लगी। मेरे आंसू तकियों को भिगो रहे थे मगर मेरी सिसकियों की आवाज़ बाहर नहीं निकल रही थी। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी। मुझे अपना आप एक बोझ लगने लगा। मुझे लगा कि मैं उनकी ज़िंदगी में गैर ज़रूरी इजाफा हूँ जिसे वो मजबूरी में बर्दाश्त कर रहे हैं। शायद सिर्फ बच्चों की खातिर या समाज के डर से वो मुझे छोड़ नहीं रहे, वरना मेरे और उनके दरमियान मियाँ बीवी वाला कोई रिश्ता बाकी नहीं बचा था।
میں نے سوچا، کیا یہی وہ انجام ہے جس کے خواب میں نے دیکھے تھے؟ کیا محبت کا سفر بس یہیں تک تھا؟ مجھے اپنے ارد گرد اندھیرا بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں ڈپریشن کی اس گہری کھائی میں گر چکی تھی جہاں سے اوپر دیکھنے پہ بھی روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں چیخ چیخ کے روں، اپنا حال سب کو بتاؤں، مگر کس کو بتاتی؟ اپنی ماں کو بتاتی تو وہ پریشان ہو جاتی، اپنی بہنوں کو بتاتی تو شاید وہ میرا مذاق اڑاتی، اور سہیلیوں سے تو میں ویسے ہی کٹ چکی تھی کیونکہ مجھے شرم آتی تھی ان کے سامنے جانے میں۔ وہ سب بھی اسمارٹ تھیں، خوش تھیں، اور میں ایک ہاری عورت۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کرنا شروع کر دیا۔ باہر کی دنیا سے میرا رابطہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ میرا فون بجتا تو میں اٹھاتی نہیں تھی، مجھے لوگوں کے سوالوں سے ڈر لگتا۔ میں بس ایک روبوٹ بن گئی جو صبح اٹھتا تھا، کام کرتا تھا، اور رات کو ذلت اور ناقدری کا زہر پی کے سو جاتا تھا۔ میرا وزن دن بدن بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ میں ڈپریشن میں زیادہ کھانے لگی تھی۔ میٹھا کھانے کی طلب ہوتی تھی، اور جب میں کھاتی تھی تو تھوڑی دیر کے لیے سکون ملتا تھا، لیکن بعد میں شدید پچھتاوا ہوتا تھا کہ میں نے مزید اپنا نقصان کر لیا۔ ایک شیطانی چکر تھا جس میں پھنس چکی تھی۔ میری ساس کبھی کبھار فون کرتی تو میں روایتی باتیں کر کے فون رکھ دیتی۔ میں انہیں بھی اپنا دکھ نہیں بتاتی تھی کہ وہ کیا سوچیں گی کہ بہو اپنا گھر نہیں سنبھال پا رہی۔ میرے شوہر اب گھر دیر سے آنے لگے تھے اور ویکنڈ پہ بھی دوستوں کے ساتھ باہر رہنے لگے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ گھر کے ماحول اور میری منحوس صورت سے بھاگتے ہیں، اور یہ احساس مجھے زندہ درگور کر رہا تھا۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے خود سے باتیں کرنے لگی۔ میں اپنے عکس سے پوچھتی تھی کہ بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟ کیا بچے پیدا کرنا میرا گناہ تھا؟ کیا گھر کو صاف رکھنا اور سب کی خدمت کرنا جرم تھا؟ اگر نہیں تو مجھے یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ کیوں میرا شوہر مجھ سے متنفر ہو گیا ہے؟ کیوں مجھے اپنی ہی نظروں میں گرنا پڑ رہا ہے؟ ان سوالوں کا جواب خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا، اور یہ خاموشی مجھے نگل رہی تھی۔ میں ذہنی مریض بنتی جا رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ بچوں کو مارتی اور پھر بعد میں ان کو گلے لگا کے روتی۔ میرا ذہنی توازن بگڑ رہا تھا، اور مجھے ڈر تھا کہ اگر یہی حال رہا تو میں پاگل ہو جاؤں گی، یا شاید میں خودکشی کر لوں گی، کیونکہ یہ زندگی اب زندگی نہیں تھی بلکہ روز مرنے کا نام تھا۔ ہر صبح اٹھنا ایک عذاب تھا، اور ہر رات سونا ایک خوف تھا۔ میں ایک زندہ لاش بن چکی تھی جس کا دل دھڑکتا تھا مگر روح مر چکی تھی، اور اس مردہ روح کا بوجھ اٹھانا اب میرے بس سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ میں بس کسی معجزے کی منتظر تھی، حالانکہ میرا معجزوں پر سے یقین اٹھ چکا تھا، مگر ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، اور میں تو سمندر کی تہ میں ڈوب چکی تھی جہاں سانس لینا بھی محال تھا۔ رات کا سناٹا میرے وجود کے اندر مچے ہوئے شور کو اور زیادہ خوفناک بنا رہا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک میرے دماغ پہ ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی، اور میں بستر کے کونے میں سمٹی ہوئی چھت کو گھور رہی تھی۔ میرے برابر میں میرا شوہر لیٹا ہوا تھا، مگر اس کا رخ میری طرف نہیں بلکہ وہ اپنے موبائل فون کی اسکرین میں گم تھا۔ اس چھوٹی سی اسکرین کی نیلی روشنی ان کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، اور میں اس روشنی میں ان کے چہرے کے تاثرات کو بدلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ یہ کوئی عام مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ یہ وہ چمک تھی جو کبھی مجھے دیکھ کے ان کی آنکھوں میں ہوا کرتی تھی۔ وہ تیزی سے انگلیاں چلا کے میسج ٹائپ کر رہے تھے، اور بیچ بیچ میں ہلکی سی ہنسی ان کے ہونٹوں سے پھسل رہی تھی۔ یہ ہنسی میرے سینے میں خنجر کی طرح اتر رہی تھی، کیونکہ پچھلے کئی مہینوں سے انہوں نے میرے ساتھ کبھی ہنس کے بات ہی نہیں کی تھی، بلکہ سیدھے منہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ میرے دل میں ایک وسوسہ سا سر اٹھانے لگا، ایک انجانا خوف میرے رگوں پہ میں سرایت کر گیا۔ میں نے کروٹ لے کے ان کی طرف دیکھا، مگر وہ اپنی دنیا میں اس قدر مگن تھے کہ انہیں میری کروٹ لینے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ تبھی ان کا فون بجا، اور انہوں نے بجلی کی سی تیزی سے کال اٹھائی اور بستر سے اٹھ کے کمرے کے دوسرے کونے میں چلے گئے۔ حالانکہ وہ دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے، مگر رات کی خاموشی میں ان کی آواز کا ہر لفظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہا تھا۔ وہ کسی سے بہت نرم لہجے میں بات کر رہے تھے، اتنا نرم لہجہ جو اب میرے لیے خواب بن چکا تھا۔ میں نے کان لگا کے سننے کی کوشش کی تو ان کے منہ سے نکلنے والے جملے میری روح کو جھلسا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں، آج آفس میں تم بہت اچھی لگ رہی تھیں، وہ سوٹ تم پہ بہت جچ رہا تھا، اور پھر وہ ہنس دیے۔ یہ سن کے میرا دم گھٹنے لگا۔ میرا دل چاہا میں بھاگ کے جاؤں اور ان سے فون چھین لوں، پوچھوں کہ کون ہے وہ جسے تم سرا رہے ہو، جبکہ تمہاری اپنی بیوی یہاں حسرت و یاس کی تصویر بنی بیٹھی ہے۔ مگر میرے پیروں میں جیسے زنجیر پڑی ہوئی تھی۔ میں وہیں بستر پہ بیٹھی کامتی رہی۔
وہ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اور میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ موت کے قریب ہوتی گئی۔ جب وہ کال بند کر کے واپس بستر کی طرف آئے تو ان کے چہرے پہ ایک اطمینان اور تازگی تھی جو مجھے چڑھا رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے اپنی کامتی آواز میں پوچھ ہی لیا کہ کون تھا، اتنی رات گئی، کس سے باتیں ہو رہی تھیں اور اتنی ہنسی کیوں آ رہی تھی۔ میرا یہ پوچھنا تھا کہ ان کے چہرے کی وہ ساری تازگی غائب ہو گئی اور اس کی جگہ وہی روایتی بیزاری اور غصے نے لے لی۔ انہوں نے ماتھے پہ بل ڈالتے ہوئے مجھے گھورا اور انتہائی روکھے پن سے بولے، آفس کی کولیگ تھی، ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں بات کرنی تھی۔ تم ہر وقت شک کی نگاہ سے کیوں دیکھتی ہو؟ دماغ خراب مت کیا کرو۔ میں نے ہمت کر کے کہا، کام کی بات میں اتنا ہنسی مذاق اور تعریفیں کون سے پروجیکٹ کا حصہ ہوتی ہیں؟ میں نے سنا ہے آپ اس کے کپڑوں کی تعریف کر رہے تھے۔ یہ سن کے وہ ایک دم بھڑک اٹھے اور اونچی آواز میں بولے، ہاں کر رہا تھا تو کیا ہوا؟ وہ اس تعریف کے قابل ہے۔ وہ تمہاری طرح نہیں ہے کہ ہر وقت روتی بسورتی رہے اور حلیہ بگاڑ کے پھرے۔ وہ ایک پڑھی لکھی اور اسمارٹ لڑکی ہے جو اپنا خیال رکھنا جانتی ہے۔ تم سے تو اب گھر نہیں سنبھالا جاتا، تم کیا جانو کہ باہر کی دنیا میں کیسے رہا جاتا ہے۔ خبردار جو آئندہ میرے معاملات میں دخل دیا یا میرا فون چیک کرنے کی کوشش کی، اپنی حد میں رہا کرو۔ یہ الفاظ میرے منہ پہ کسی تماچے سے کم نہیں تھے۔ انہوں نے صرف اس لڑکے کی تعریف نہیں کی تھی بلکہ مجھے میرے ہی گھر میں میری ہی نظروں میں ذلیل کر دیا تھا۔ انہوں نے صاف صاف بتا دیا تھا کہ وہ لڑکی مجھ سے بہتر ہے کیونکہ وہ اسمارٹ ہے، خوبصورت ہے اور میں ایک اجڑی ہوئی دیہاتن ہوں، ایک ایسی عورت جس کے پلے کچھ نہیں رہا۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ میرے پاس بولنے کے الفاظ نہیں تھے، بس آنسو تھے جو بے تحاشا بہہ رہے تھے۔ انہوں نے کمبل اوڑھا اور پیٹھ پھیر کے سو گئے اور میں ساری رات جاگتی رہی، سوچتی رہی کہ وہ کولیگ کیسی ہوگی۔ یقیناً اس کا جسم متناسب ہوگا، اس کا پیٹ میری طرح لٹکا ہوا نہیں ہوگا، اس کے بال گھنے اور چمکدار ہوں گے، اس کے چہرے پہ دانوں کے نشان نہیں ہوں گے۔ وہ جب چلتی ہوگی تو اس میں ایک ادا ہوگی اور میں جب چلتی ہوں تو میرا بھاری بھرکم جسم کسی بوجھ کی طرح ہلتا ہے۔ مجھے اس انجانی لڑکی سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی، مجھے اس سے جلن ہونے لگی، حالانکہ میں نے اسے دیکھا بھی نہیں تھا، مگر وہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان ایک دیوار بن کے کھڑی ہو گئی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو میرا سر پھٹ رہا تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، مگر شوہر کے رویے میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ وہ تیار ہو کے ناشتہ کیے بغیر چلے گئے اور میں سمجھ گئی کہ اب وہ گھر میں ایک پل بھی رکنا نہیں چاہتے۔ مجھے لگا کہ میرا گھر ریت کی دیوار کی طرح گر رہا ہے اور میں اسے بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ میں سارا دن پاگلوں کی طرح گھر میں پھرتی رہی، کبھی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے خود کو کوستی تو کبھی شوہر کے پرانے میسیجز پڑھ کے روتی جب وہ مجھ سے پیار بھری باتیں کرتے تھے۔ یہ موازنہ مجھے مار رہا تھا۔ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا یا شاید غم غلط کرنے کے لیے میں کبھی کبھی بہت زیادہ کھانے لگتی۔ میں کچن میں کھڑی ہوتی تو فریج کھول کے جو کچھ سامنے آتا ٹھوس لیتی اور پھر آئینے میں دیکھ کے خود کو گالیاں دیتی کہ موٹی بھینس اور کھا لے، اسی لیے تو وہ تجھے پسند نہیں کرتا۔ ایک نفسیاتی جنگ تھی جو میں خود سے لڑ رہی تھی۔ مجھے وہم ہونے لگا کہ کہیں انہوں نے شادی تو نہیں کر لی یا وہ کچھ کرنے کا سوچ تو نہیں رہے۔ ہر وقت میرا دھیان ان کے فون کی طرف رہتا۔ جب وہ گھر آتے اور فون واش روم لے جاتے تو میرا دل دھک دھک کرتا کہ ضرور اسی سے بات کر رہے ہوں گے۔ میں دروازے کے ساتھ کان لگا کے سننے کی کوشش کرتی مگر پانی کے گرنے کی آواز کے سوا کچھ سنائی نہ دیتا۔ اس جاسوسی نے میری اپنی نظروں میں میری عزت خاک میں ملا دی۔ میں ایک باوقار بیوی سے ایک شکی اور ڈری ہوئی عورت بن گئی۔ ایک دن شام کو شوہر گھر آئے تو انہوں نے کہا مجھے ایک آفس ڈنر پہ جانا ہے، میرے کپڑے نکال دو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا میں بھی ساتھ چلوں؟ بہت دن ہو گئے ہم کہیں گئے نہیں۔ انہوں نے ٹائی کی گرہ درست کرتے ہوئے آئینے میں مجھے دیکھا جہاں میرا عکس ان کے پیچھے کھڑا تھا، ایک بدنما سا سایہ۔ انہوں نے طنزیہ ہنسی اور بولے، وہاں سب اپنی بیگمات کے ساتھ آ رہے ہیں جو ماڈرن اور اپ ٹو ڈیٹ ہے، تم وہاں جا کے کیا کرو گی؟ میرا مذاق بنواؤ گی؟ وہاں سب پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، انگلش میں بات کریں گے، تم وہاں اس حلیے میں میرے ساتھ کھڑی بھی اچھی نہیں لگو گی۔ بہتر ہے گھر پہ رہو اور بچوں کو دیکھو، ویسے بھی تمہارے پاس پہننے کو ڈھنگ کا ہے کیا؟ وہ گاؤن پہن کے چلو گی جس میں تم کوئی بیمار مریضہ لگتی ہو؟ ان کی ان باتوں نے میرے دل کے ٹکڑے کر دیے۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں ہاتھ ڈال کے دل نکال دیا ہو اور اسے مسل دیا ہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس چپ چاپ ان کے کپڑے استری کیا اور ان کے جوتے پالش کیے۔ وہ تیار ہوئے، پرفیوم لگایا اور اتنے ہینڈسم لگ رہے تھے کہ میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ لیکن یہ سج دھج میرے لیے نہیں تھی، یہ دنیا کے لیے تھی، اس کولیگ کے لیے تھی۔ میں دروازے کی اوٹ سنے جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور جب گاڑی کی لائٹس اوجل ہو گئی تو میں وہیں دہلیز پر بیٹھ کے دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ مجھے اپنی بے بسی پہ رونا آ رہا تھا۔
अपनी बदसूरती पे रोना आ रहा था। मुझे अल्लाह से शिकवा होने लगा कि ऐ खुदा, तूने मुझे माँ बनाया, ये तेरी रहमत थी, मगर इस रहमत के बदले मुझसे मेरी खुशियाँ क्यों छीन ली? क्या एक औरत का मुकद्दर सिर्फ कुर्बानी देना है कि मेरी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं? मैंने इसी गम में अपने बाल नोचना शुरू कर दिए। मुझे अपने जिस्म से इतनी नफरत हो गई थी कि दिल चाहता था छुरी लेके इस लटकती हुई चर्बी को काट दूँ। मैंने किचन में जाके कांच का ग्लास ज़ोर से ज़मीन पे मारा और वो किरची किरची हो गया, बिल्कुल मेरी ज़िंदगी की तरह। बच्चे डर के जाग गए और रोने लगे। मैंने उन्हें भी डांट दिया और फिर उन्हें सीने से लगा खुद भी रोने लगी। मेरा घर अब घर नहीं रहा था, बल्कि एक मातम कदा बन गया, जहाँ एक जिंदा लाश मातम कर रही थी। कई बार मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं, मगर कहाँ जाती? वालिदैन बूढ़े थे और भाई भाभी अपनी ज़िंदगी में मगन थे। वहाँ जाके भी मुझे बोझ ही समझा जाता। अबे बच्चों का क्या होता? ये बच्चे ही तो मेरी बेड़ियाँ थे जिन्होंने मुझे बांध रखा था, वरना शायद मैं कब की खुदकुशी कर चुकी होती। डिप्रेशन अब इस हद तक बढ़ चुका था कि मुझे आवाज़ें सुनाई देने लगी थीं। मुझे लगता था लोग मेरे बारे में बातें करते हैं कि देखो कैसी बदसूरत बीवी है, बेचारा शौहर कैसे गुजारा कर रहा है। जब भी शौहर का फ़ोन बजता मेरा जिस्म कांपने लगता। मुझे हर औरत में अपनी सौकन नजर आती, टीवी पर, बाजार में, हत्ता कि घर काम करने वाली मासी में भी। मुझे लगता था शायद शौहर उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं क्योंकि वो कम से कम उससे ज़्यादा तंदुरुस्त और चुस्त थी। ये सोचे मुझे पागल कर रही थी। मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा और दिल की धड़कन अक्सर बेकाबू हो जाती। मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि आपको स्ट्रेस है, दवाइयाँ लें, मगर दवाइयाँ दिल का सुकून तो नहीं दे सकती। वो सुकून तो शौहर की एक मुस्कुराहट था जो अब मेरे लिए हराम हो चुकी थी। एक रात शौहर बहुत देर से घर आए। उनकी शर्ट पे हल्का सा लेडीज परफ्यूम लगा हुआ था। शायद ये मेरा वहम था, मगर मैंने सूंघ लिया। मेरे नथने फूल गए और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैंने उनसे पूछा नहीं क्योंकि मुझे उनके जवाब से डर लगता था कि कहीं वो सच में ना कह दे कि हाँ, मेरा किसी और से ताल्लुक है। अगर उन्होंने ये कह दिया तो मैं क्या करूँगी? मैंने इस सच का सामना करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए मैंने खामोशी के जहर भरी गोली निकल ली और अंदर ही अंदर घुलती रही। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और कई कई दिन नहाना छोड़ दिया। मेरे जिस्म से बू आने लगी और मैं मज़ीद कराहियत अंगेज़ हो गई। शौहर ने अब मेरे कमरे में सोना छोड़ दिया। वो ड्राइंग रूम में सोते थे। ये कह कर के बच्चे रात को तंग करते हैं और मेरी नींद खराब होती है, मगर मैं जानती थी कि उन्हें मुझसे घिन आती है। हमारे दरमियान का जिस्मानी ताल्लुक तो कब का ख़त्म हो गया, अब जज्बाती ताल्लुक भी दम तोड़ रहा था। मैं एक ऐसी औरत थी जिसका शौहर जिंदा था, मगर वो बेवा की तरह जी रही थी। मैंने कई बार सोचा कि काश मैं मर जाऊं तो शायद उन्हें मेरी कदर हो, शायद वो मेरी कब्र पे आके रोएं और कहें कि मैंने इसके साथ ज्यादती की। ये मौत की ख्वाहिश अब मेरी वाहिद तस्कीन बन गई थी। मैं घंटों बैठ के तसव्वुर करती कि मैं मर गई हूँ और घर में कोहराम मचा है, शौहर पछता रहे हैं। ये ख्याली पलाव मुझे थोड़ी देर के लिए सुकून देता, मगर फिर हकीकत की तल्ख लहर मुझे वापस पटक देती। मैं मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। मेरे अंदर जीने की कोई रमक बाकी नहीं रही थी। मैं बस दिन पूरे कर रही थी, इस इंतज़ार में कि कब ये सांसों की डोरी टूटे और मुझे इस अजाब से निजात मिले, जहाँ मेरा अपना जिस्म मेरा दुश्मन था और मेरा अपना शौहर मेरा तमाशाई। मैं इसी अंधेरे कमरे में बैठी अपनी बर्बादी का मातम कर रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी, जो मेरे लिए नई जिंदगी की नवीद जैसी थी। ये मेरी सास थी। मैंने आंसू पूंछे और दरवाज़ा खोला, मगर मेरी हालत छुप न सकी। वो अंदर आई और घर का हुलिया और मेरा चेहरा देख सब समझ गई। मैं उनके गले लग के फूट फूट के रो पड़ी और अपना सारा हाल दिल कह सुनाया। मुझे लगा वो मुझे डांटेंगी, मगर उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और एक ऐसी बात कही जिसने मेरी आंखें खोल दी। उन्होंने मुझे समझाया कि बेटी, मर्द साए की तरह होता है। तुम उसके पीछे भागोगी तो वो आगे भागेगा। तुम रुक जाओगी या अपनी सिमत बदल लोगी तो वो तुम्हारे पीछे आएगा। तुम्हें अपनी ज़िंदगी का महवर उसे बना लिया है, इसीलिए तुम अपनी कशिश खो बैठी हो। उन्होंने मुझे एक टोटका बताया जो दरअसल कोई जड़ी बूटी नहीं थी, बल्कि एक नफ्सियाती गुर था कि आज से तुम इसकी खिदमत करना छोड़ दो, इसके पीछे फिरना छोड़ दो और वो सारी तवज्जो अपने जिस्म और अपनी ज़ात पे खर्च करो। वो फ़ोन पे किससे बात करता है, कब आता है, सब नज़रअंदाज कर दो। बस खुद को अहम समझो। अगली ही सुबह मैंने अपने आंसू पूंछे और एक नए अज़म के साथ उठी। नाश्ते की मेज़ पे मैंने शौहर के सामने चाय का कप रखा और इंतहाई संजीदगी से कहा कि मुझे बच्चों के लिए एक फुल टाइम आया चाहिए जो घर के काम भी करे। शौहर ने अखबार से नज़रें हटा के हैरत से देखा और तंजन कहा, क्यों, तुम क्या करोगी? मैंने उनकी आंखों में आंखें डाल के कहा, मैं अपनी खोई हुई सेहत और ज़िंदगी वापस लाऊंगी। अगर आप आया नहीं रख सकते तो मुझे मेरे मैके छोड़ आएं। अब इस तरह घुट घुट के नहीं जी सकती।
میرے لہجے میں وہ کاٹ اور فیصلہ تھا کہ وہ ہکا بکا رہ گئے۔ شاید انہیں مجھ سے اس بغاوت کی امید نہیں تھی۔ انہوں نے مجبوری میں حامی بھر لی۔ اگلے دن سے میری زندگی بدل گئی۔ میں نے صبح سویرے اٹھ کے جاگنگ شروع کر دی۔ شروع میں میرا بھاری جسم میرا ساتھ نہیں دیتا تھا، سانس پھول جاتی تھی، لوگ گھورتے تھے مگر میں نے پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ میں نے شوہر کو ناشتہ بنا کے دینا بند کر دیا۔ وہ خود کچن میں جا کے چیزیں ڈھونڈتے اور میں اپنے ورک آؤٹ میں مگن رہتی۔ میں نے ڈائٹ پلان بنایا اور سختی سے اس پہ عمل کیا۔ شوہر گھر آتے تو میں ان سے سوال جواب کرنے کے بجائے اپنی کتاب پڑھنے میں یا بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف رہتی۔ میں نے ان کا فون چیک کرنا بالکل چھوڑ دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ مشکل ہے، میرا دل تڑپتا تھا، مگر میں نے اپنے دل پہ پتھر رکھ لیا۔ آہستہ آہستہ تبدیلی آنے لگی۔ میرا وزن کم ہونے لگا، چہرے پر پسینے اور ورزش کی وجہ سے ایک قدرتی چمک آنے لگی۔ میں نے اپنے لیے نئے کپڑے خریدے، پارلر جا کے اپنے بال سیٹ کروائے، مگر سب سے بڑی تبدیلی میرے اندر آئی تھی۔ میں اب چپکو بیوی نہیں تھی، میں ایک پر اعتماد عورت تھی۔ مجھے اب شوہر کی تعریف کی بھیک نہیں چاہیے تھی۔ میں خود شیشے میں دیکھ کے اپنی تعریف کرتی تھی۔ 1 سال گزر گیا۔ آج ہماری شادی کی سالگرہ تھی۔ میں شام کو تیار ہوئی، ایک خوبصورت سیاہ ساڑی پہنی جس میں میرا سمارٹ اور متناسب جسم کسی ماڈل سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میرے بال کندھوں پہ لہرا رہے تھے اور اعتماد میری چال سے جھلک رہا تھا۔ شوہر کمرے میں آئے تو مجھے دیکھ کے ٹھٹک گئے۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتے رہے جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی عورت ہے۔ ان کی آنکھوں میں 1 سال بعد میں نے وہی پرانی چمک اور کشش دیکھی، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اب میں ان کے لیے ایک چیلنج بن گئی تھی۔ ایک ایسی عورت جو ان کی محتاج نہیں تھی۔ وہ میرے قریب آئے اور میرا ہاتھ تھام کے بولے کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ میرے قریب آئے اور میرا ہاتھ تھام کے بولے کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ مجھے معاف کر دو، میں بھٹک گیا تھا۔ میں نے مسکرا کے اپنا ہاتھ آہستہ سے چھڑایا اور کہا شکریہ، چلیے دیر ہو رہی ہے۔ میں نے انہیں وہ اہمیت نہیں دی جس کے لیے وہ تڑپ رہے تھے۔ اب بازی پلٹ چکی تھی۔ وہ کلیگ، وہ فون کالز سب پیچھے رہ گئے، کیونکہ اب ان کے سامنے ایک ایسی عورت تھی جسے کھونے کا ڈر انہیں ستانے لگا۔ اب وہ مجھے فون کرتے کہ کب گھر آؤ گی۔ اب وہ میری توجہ مانگتے۔ میں نے اپنی ساس کے اس ٹوٹکے سے صرف اپنے شوہر کو ہی نہیں جیتا تھا، بلکہ میں نے اپنے آپ کو جیتا۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ میری خوشی کسی مرد کی مسکراہٹ کی محتاج نہیں، بلکہ میری اپنی روح کی سکون میں ہے۔ عورت کی سب سے بڑی طاقت اس کا حسن نہیں، اس کا اعتماد اور خود انحصاری ہے۔ جب آپ خود اپنی قدر کرنا سیکھ لیتے ہیں تو دنیا شوہر سمیت مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ بھی آپ کی قدر کرے۔ اپنا خیال رکھنا خود غرضی نہیں بلکہ اپنے رشتوں کو بچانے کی پہلی سیڑھی ہے۔